امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وحی سے شروع فرما کر دو باتوں کی طرف نشاندہی فرمانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے مبدأ العلم، یہ وحی ہے، اور جب تک علم نہ ہوگا کسی بھی عمل کی طرف رہبری نہیں ہوگی، اور جب تک علم نہ ہوگا اس وقت تک کسی بھی عمل کی صحت اور فساد کی طرف دلالت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی عمل صحیح ہوا یا غلط ہوا یہ علم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اگر علم ہی نہیں رہا تو کیسے پتہ چلے گا؟ ارے بھئی یہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں یہ صحیح ہے اور یہ راستہ خطا ہے، یہ تو علم بتاتا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کا باب باندھ کر حضرت نے انما الاعمال بالنیات کے ذریعے سے اس راستہ اختیار کرنے سے پہلے اپنے دل کا رخ درست کر لیں، تاکہ وہ علوم جو اس وقت آپ کے سینے میں نازل ہونے والے ہیں وہ علوم صحیح رخ کے ساتھ بیٹھتے چلے جائیں۔ پہلی اینٹ کا رخ اگر صحیح ہوگا اس پر رکھے جانے والی تمام اینٹوں کا رخ بھی صحیح ہوگا۔ پہلی اینٹ کا رخ اگر ٹیڑھا ہوگا تو اس کے اوپر رکھے جانے والی تمام اینٹوں کا رخ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت نے سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ پھر حضرت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت سے جس وقت پوچھا گیا تو حضور نے وحی کی کیفیت خود بیان فرمائی۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، حضرت عائشہ سنی اور سن کر کہہ رہی ہیں، تو پہلی روایت بھی حضرت عمر نے سنی، سمعت عمر، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سنا، انہوں نے حضور سے سنا۔ تو پتہ یہ ہوا کہ اصل روایتیں براہ راست سننے سے تعلق رکھتی ہیں، براہ راست۔ تو سمعت سمعت سمعت، اس کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے روایتوں میں، کہ میں نے سنا، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، میں نے اپنے استاد سے سنا۔ تو چلتے چلتے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے تو ان سے جا کر ہماری سند متصل ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ مجھ سے سن رہے ہیں تو آپ کی سند مجھ سے متصل ہو گئی، تو گویا ہم نے حضرت شیخ سے سنا، نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نصیر احمد خان صاحب نے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے۔ تو اس طریقے سے سند عالی بن کر آگے بڑھ جاتی ہے اور اسی سند کے ساتھ حضور تک وہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سمعت اصل بنیاد ہے حدیث میں۔ اگر کوئی سمعت سے تعلق ہی نہیں رکھتا، مثلا یوں کہ اس نے یہ چٹھی لکھی اور چٹھی سے تم نے پڑھی، یہ دوسرا نمبر کا ہو گیا۔ جیسے یہ کتاب، میں نے کہا بھئی میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کتاب میں لکھ چکا ہوں، تو میں نے آپ کے حوالے کیا، آپ نے وہ کتاب کا مطالعہ کیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمعت من فلان، تو آپ کیا کہیں گے؟ اخبارنا، انہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی، انہوں نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی، انہوں نے ہمیں اس بات کی
اپنے احادیث کے سلسلے میں جانکاری کرائی کہ ہمارے پاس اتنی احادیث موجود ہیں، تو اس کو سمعتو کا درجے والی روایات کے بعد کا درجہ اس کا ہو جائے گا، سمعتو کا درجہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمعتو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں یہ عالی روایتیں کہلائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے سنا تو پتہ چلا کہ سألن رسول اللہ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کی کیفیت کو محسوس کرنا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو، تو صاحب کیفیت سے براہ راست پوچھ لیا کرو۔ ہاں وہی نازل ہوئی حضور پر، میں پوچھ رہا ہوں حضرت عائشہ سے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب وہی حضرت عائشہ تو نہیں ہے۔ تو جو حالات جس پر پیش آئے ہیں ان سے جب پوچھو گے تو وہ اپنے زبان حال کو اپنے زبان قال سے بتائیں گے، اپنے زبان حال کو اپنے زبان قال سے۔ بھئی مجھے کیا ہو رہا ہے وہ تو میں بتاؤں گا، مجھے کیا ہو رہا ہے اسے آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ یوں ہی کہیں گے حضرت کو درد ہو رہا ہے، حالانکہ درد نہیں ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو کچھ اور ہو رہا ہے یا درد ہو رہا ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ چہرہ اس کا ترجمان ہوتا ہے، چہرہ اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ وجہ، چہرہ، یہ پورے بدن کا ترجمان ہوتا ہے۔ خوشی ہو رہی ہے تو چہرے سے خوشی جھلکنے لگے گی، غم ہو رہا ہے چہرے سے غم جھلکنے لگے گا۔ تو خوشی اور غم کا تعلق وہ تو چہرے سے ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ جب پوچھا گیا حضور سے کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ کیا جواب عنایت فرمایا؟ احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، فرمایا بعض مرتبہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے گھنٹی بجنے کی آواز میں، جیسے زنجیر اگر کسی ٹیلے پر، کسی چٹان پر کھینچی جائے تو جس طرح گھنٹی بجنے لگتی ہے، اس طرح گھنٹی بجنے کی شکل میں وحی نازل ہوتی ہے۔ گھنٹی بج رہی ہے، ٹن ٹن ٹن، جیسے بھی گھنٹی بجتی ہو، اور ان ٹن ٹن میں کچھ آواز سنائی دے رہی ہے، درمیان میں سے کوئی آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ اس وقت میں ان ٹنٹنوں سے، ان ٹنٹنوں کی ٹنٹناہٹ سے اپنے تمام توجہات کو مرکوز کرتے ہوئے اور اس وحی کی طرف توجہ دینا، یہ آ کر اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہوتی تھی، اور اس میں بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا اللہ کے رسول کی ذات اقدس پر۔ تو اسی کو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ تمام شکلوں میں سب سے زیادہ سخت شکل ہے، سب سے زیادہ شدید شکل ہے، اور سب سے زیادہ گراں شکل ہے۔ یہ کون سی گراں شکل؟ ارے بھئی وہ جو وحی نازل ہوا کرتی تھی، یہ وحی کے نازل ہونے کی شکل سب سے زیادہ گراں شکل۔ یہ فرمایا اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے اشد علیہ، تو اس کے سلسلے میں حضرت علماء فرماتے ہیں جب کوئی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے ہی فصاحت کے ساتھ آپ کہنا چاہتے تھے تو وہ ان الفاظ آپ تو بڑے فصیح و بلیغ تھے، تو فصاحت و بلاغت میں آپ کی فصاحت قرآن کی فصاحت کے بعد کا درجہ رکھتی ہے، آپ کی فصاحت قرآن کی فصاحت کے بعد کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی قرآن جن جن تعبیرات کو اختیار کرتا ہے
ان تعبیرات کو اسہل طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام معافی ضمیر کو انجام دیتے تھے. تو انہوں نے فرمایا یہ مجھ پر بہت زیادہ گراں گزرتی تھی یہ شکل. غالباً آپ حضرات کے سامنے یہ تمام باتیں مختصراً آ چکی. آگے نہیں آئی؟ ہاں، کہاں تک آئی؟ 4 روایت تک. جی کتنی روایت؟ ایک ہی روایت. ارے بھائی ہم کتنی روایتیں آپ کے سامنے بیان کیے تھے؟ ایک انما الاعمال بالنیات. جی تو وہی تو یہ تو ہو گئی یہ. تو پھر میں ان تمام ٹنٹنوں سے جو فرشتہ کہنا چاہتا ہے اس کو اپنے دل میں سما لیا کرتا تھا. فرمایا کبھی کبھار میرے سامنے فرشتہ نمودار ہوتا. احیانا یتمثل لی الملک، فرشتہ نمودار ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یتمثل لی الملک، انسان کی شکل میں، رجلن، انسان کی شکل میں. یہاں آپ لوگ ایک بات توجہ دیں. وہ یہ کہ حضرت نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام کو ان کے چہروں کا معائنہ کرنے کے بعد ایک ایک نبی سے ان کی تشبیہ دیا کرتے تھے. یہ فلاں کی طرح ہے، یہ فلاں کی طرح ہے، یہ فلاں کی طرح ہے، یہ فلاں کی طرح ہے. تو دحیہ کے بارے میں آپ نے کئی بار کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی طرح ہے. حضرت عیسیٰ کی جو شکل ہے وہ دحیہ کی شکل ہے. اور یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، فرشتے اکثر جب بھی وحی نازل کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے انسان کی شکل میں، تو دحیہ کی شکل میں آیا کرتے تھے. کس کی شکل میں؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ توجہ اگر دیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے دامن میں جب آپ نے دم کیا، وَنَفَقَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، جب دم کیا اللہ کے حکم سے، تو وہ دم استقرار پایا حضرت مریم کے پیٹ میں، اور اس استقرار سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ ذرا غور کریں گے تو حضرت جبریل کی شکل حضرت دحیہ سے ملتی جلتی ہے، حضرت دحیہ کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی جلتی ہے. تو گویا حضرت عیسیٰ کی شکل حضرت جبریل سے ملتی جلتی ہے. تو جبریل نے پھونک مارا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ مثل ہیں اور ہم شکل ہیں حضرت دحیہ کے. تو اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ دحیہ کے شکل میں اکثر حضرت جبریل تشریف لاتے تھے. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام جس طرح فریش ہوتے، لا یرا علیہ اثر السفر، اسی طرح جب بھی تشریف لاتے تھے بالکل فریش تشریف لاتے تھے. اور وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، میں سمجھ جایا کرتا تھا. او ہو جبریل آ کر
مجھ سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ فرشتے ہیں اور اللہ کا پیغام لائے ہیں، اس لیے وہ بات سننے اور سنانے میں بڑی آسانی ہوا کرتی تھی۔ وہ یوں سنا کر چل دیے اور میں نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، میں نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں نے دیکھا سرکار کی ذات اقدس کو کہ جب وحی نازل ہوا کرتی تھی شدید سردی کے موسم میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے اور آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا تھا، بہتا تھا، اتنا زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت سے حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر حضرت جبریل کی آمد اور حضرت کی ان کے اس کلام اللہ کا بوجھ کو سہنا اور سنبھلنا اتنا زیادہ آپ پر بوجھ ہوتا تھا کہ آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، سنلقی علیک قولا، جب یہ بات ہو گئی کہ ہم آپ پر بوجھ والا کلام اتارنے والے ہیں تو لا محالہ ہر شکل جو بھی وحی کے لیے یہ برداشت کریں گے، عربی جو بھی وحی کے طور پر آپ برداشت کریں گے تو وہ سب کے سب سنلقی علیک قولا ثقیلا کے مصداق ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم آپ پر بوجھ والا کلام اتارنے والے ہیں تو وہ کلام بوجھ ہونے کی جب اطلاع دے دی گئی تو پھر اس کے بعد بوجھ محسوس کرتے وقت یہ کہنا کہ بھئی اتنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کیا ضرورت تھی کہ اتنا بڑا بوجھ سرکار پر اتارنے کی، یہ اعتراض کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوگا وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اور اس پر اتنا ہی بڑا بوجھ ڈالا جائے گا، اور حضرت کو پورے عالم کی ذمہ داری ہے تو پورے عالم کا بوجھ بھی ہے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. عنه حدثنا يحيى بن بكير